أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وبه نستعين، وهو خير ناصر ومعين. العاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى، سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين، سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. مجلس من نورانیت و رحمت کے لیے دعا امام زمان علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. نار الصلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. آج 20 رجب المرجب ہے، یعنی شب 21 رجب المرجب، اور کل 22 رجب المرجب کی شب آ جائے گی، اور 22 رجب کا ایک حق ہے کہ اس بارے میں بات کی جائے، اور اسی مناسبت سے سورہ لہب کی ہم نے تلاوت کی ہے کہ بالکل کوئی ملتی جلتی شخصیت دنیا سے تشریف لے گئیں، اور میں چاہتا ہوں کہ تاریخی طور پر اس حوالے سے تھوڑا سا ہم انالیسس کریں اور بات کریں، کیونکہ دو بالکل متضاد آراء ان کے بارے میں تاریخ میں ہیں. آپ جانتے ہیں کچھ لوگوں نے کہا کہ دی موسٹ پاورفل آرمی ان دا اسلامک ہسٹری وہ ان کے پاس تھی، اور بہترین پہلی نیوی وہ ان کے زمانے میں بنائی گئی، اور جو عمارتیں تھیں، جس طرح کے لشکر تھے، جس طرح کا لا اینڈ آرڈر تھا، وہ بے مثال تھا. تو ایک یہ سلسلہ ہے ان کے ماننے والوں کا، اور جو دوسرا سلسلہ ہے وہ انہیں صحابہ کا قاتل کہتے ہیں، خلافت کو ملوکیت میں بدلنے والا کہتے ہیں، اور جرائم کی ایک لمبی داستان ہے. یہ میں عام سطح پہ آ کے بات کر رہا ہوں کہ جو عام مسلمانوں کی سطح ہے، کہ جنہوں نے یہ کہا کہ یزید کے باپ نے خلافت کو ملوکیت میں بدلا، ورنہ جو اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے ہیں ان کا تو معاملہ بہت واضح ہے کہ جو علی بن ابی طالب کے مقابلے میں آیا وہ عین باطل تھا، اس لیے کہ علی عین حق تھے. برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ. نعرہ صلوات. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. اس کا تھوڑا سا پس منظر جاننا بھی ضروری ہے. عبد مناف حضور کے تیسرے جد، اور حضرت عبد مناف کے دو فرزند ہیں، عبد الشمس اور عمر. ایک واقعہ مشہور کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اس بارے میں ہماری 100% تحقیق نہیں کہ واقعہ صحیح ہے یا نہیں ہے، لیکن میں واقعہ کوٹ کر دیتا ہوں. مشہور واقعہ ہے کہ عمر اور عبد الشمس دو بیٹے تھے، اور عبد الشمس کا جو سر تھا وہ عمر کے تلوے سے جڑا ہوا تھا، اور اس کو کاٹ کے جدا کیا گیا، اور چونکہ اس میں سے خون بہا تو اس وقت کسی مستقبل کی خبر دینے والے نجومی نے یہ کہا کہ ان کے درمیان ہمیشہ ہی خون بہتا رہے گا، اور ان دو نسلوں کے درمیان، خاندان کے درمیان ہمیشہ جنگ رہے گی. اب یہ واقعہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، لیکن بہرحال کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایسا ہوا. عبد الشمس وہ خود غرض مزاج رکھتے تھے، میرا فائدہ کس میں ہے، کون سا کام ایسا کیا جائے کہ جس سے مجھے منفعت حاصل ہو. اور عمر ان کا مزاج وہ سخاوت، جود اور کرم نوازی پر تھا. عمر نام غیر معروف ہے، جو مشہور نام ہے وہ ہاشم ہے.
ہاشم اصل نام نہیں ہے، ان کا نام امر ہے، ہاشم صفت ہے، جیسے علی نام ہے اور مرتضی صفت ہے۔ امر ان کا نام ہے۔ ہاشم کیوں کہا گیا انہیں؟ ہاشم کہتے ہیں ٹکڑے توڑ توڑ کر ایک جگہ اکٹھا کرنے والا۔ چونکہ مکہ میں شدید قحط آیا تھا اور حضرت ہاشم وہ اس وقت شام کے ایک سفر پر تھے، اور جب واپس آ رہے تھے تو انہیں یہ معلوم ہوا کہ مکہ میں شدید قحط آیا ہوا ہے، تو جس حد تک ان سے ممکن تھا مویشی، زراعت اور غذائی اجناس وہ لے کر مکہ آئے۔ اور مکہ آنے کے بعد جب وہ تشریف لائے تو رات کا وقت ہو رہا تھا۔ انہوں نے رات ہی کے وقت حکم دیا کہ یہ سارا طعام پکایا جائے، اور آج تک عربوں میں یہ ڈش کھائی جاتی ہے سویت کے نام کی میرے خیال میں، کہ انہوں نے روٹیوں کو توڑنے کا حکم دیا، خود روٹیاں توڑی اور اس کو اس سالن میں ملا دیا، اور وہ سالن میں ملا کے انہوں نے غذا تیار کی۔ اتنی زیادہ تھی کہ پورے مکے کو دعوت دی اور مستقل کھانا بنتا رہا۔ اب دیکھیں جب قحط آ جائے تو آپ ایک دو بار کھلا لیں تو فرق نہیں پڑتا اس سے، ایک بار کھلا لیں گے تو پھر اگلی بار کیا کھائے گا وہ؟ 4 مہینے تک کھلاتے رہے حضرت ہاشم۔ یہ حسین علیہ السلام کے جد امجد کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو ایک صلوات بھیجیے گا یا محمد و آل محمد علیہ السلام پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو اس سے خاندانی مزاج کا پتہ چلتا ہے۔ ان کے بھائی عبد الشمس چلے گئے تھے شام پرماننٹلی رہنے کے لیے۔ عبد الشمس کا جلدی انتقال ہو گیا 35-40 سال کے سن میں، ان کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ ایک غلام تھا جس کا نام تھا امیہ، وہ ان کی اپنی اولاد نہیں ہے۔ امیہ کو انہوں نے آزاد کیا اور بچوں کی طرح رکھ لیا۔ اچھا، امیہ یہ فیمیل نیم ہے، میل نیم نہیں ہے امیہ۔ امیہ اگر اما سے لیں اسے، الف میم اور چھوٹی تا، اس کا مطلب تھا کنیز، اور امیہ یعنی بہت ہی گری ہوئی کنیز، لیکن یہ نام ہوا مت کیونکہ اس کا تصغیر ہے، امیہ اس سے تصغیر ہے۔ تو انہوں نے آزاد کیا لیکن وہ ساتھ بچوں کی طرح رہتا رہا، تو ان کا بچہ ہی کہلایا وہ، جبکہ ان کا بچہ ہے نہیں وہ۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ کم سے کم 3 موقع ایسے ہیں کہ جب امیہ کی نسل کو بنی ہاشم کی نسل نے آزاد کردہ غلام کا بیٹا کہا ہے۔ 3 مرتبہ کم سے کم ایسا موقع آیا۔ ایک تو حضور مکرم نے جب مکے کو فتح کیا تھا تو اس وقت بھی اعلان کیا کہ انتم الطلقاء، تم آزاد شدہ ہو، مطلب یہ کہ تم غلاموں کی اولاد تھے، اب آزاد شدہ ہو۔ پھر امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں جب معاویہ کو خط لکھا تو وہاں یہ کہا کہ لیس الصریح کاللصیق، جس کا شجرہ واضح ہو وہ اس کی طرح نہیں کہ جس کا شجرہ جوڑا گیا ہے۔ یہ اشارہ تھا اسی واقعے کی طرف کہ امیہ تیرے جد کا بیٹا نہیں تھا، وہ زبردستی جوڑا گیا۔ دیکھیں، دو اگر ایسے خاندان کے جو اوپر جا کر ایک بہرحال جد سے مل جاتے ہوں، ان کے درمیان آپس میں لڑائی ہو جائے تو ایک دوسرے کا قتل کر دیں گے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن ایک دوسرے کے جد کو گالی نہیں دیں گے، اس لیے کہ ان کو گالی دینا خود ان پہ گالی پلٹتی ہے واپس، یعنی برا بلا نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ اگر ان کہا کہ تمہارا جد یہ تھا تو میرا جد بھی وہی تھا جو تمہارا جد تھا۔ یہاں پر جب اہل بیت علیہ السلام انہیں یہ کہیں کہ آزاد کردہ غلاموں کے بیٹے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ بتلا رہے ہیں کہ امیہ عبد الشمس کی اولاد نہیں تھا بلکہ غلام تھا کہ جسے لے کر آزاد کیا گیا، اور تم اس کی اولاد میں سے ہو، تم ہمارے سلسلے سے نہیں ہو، تم اس سلسلے سے ہو۔ اور تیسری مرتبہ اس کا اظہار بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے اس وقت فرمایا کہ جب دربار یزید میں بی بی نے خطبہ ارشاد فرمایا اور یزید کو مخاطب کرتے ہوئے کہا یہ ابنۃ القا، ہاں علی کی شیر دل بیٹی۔ اور میں نے اسے مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض بھی کیا تھا، ابھی بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی شہادت کی مجلس گزری ہے گزشتہ ہفتے، اس میں نے عرض کیا تھا کہ بیچاری نہیں ہے بی بی، چارہ ساز عالم ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہ۔ تو وہاں پر بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے اس کمال شجاعت کے ساتھ فرمایا یہ ابنۃ القا، تو اس کا بیٹا ہے کہ جو آزاد کردہ غلام کا بیٹا ہے۔ اللہ اکبر، ایک صلوات کا بنتا بی بی زینب سلام اللہ علیہ پر، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ تو عبد الشمس کی جو جائیداد تھی وہ امیہ کے پاس آئی، امیہ کا بیٹا حرب کا بیٹا ابو سفیان کا بیٹا معاویہ۔ یہاں سے عمر جن کا لقب مشہور ہو گیا ہاشم، چونکہ وہ روٹیاں توڑ توڑ کر کھلاتے تھے پورے مکے والوں کو۔ ہاشم کے بیٹے عبد المطلب کے فرزند عبداللہ اور ابو طالب اور عبداللہ سے علی اور محمد علیہ السلام۔ یہ 2 سلسلے آپ کے سامنے۔ ایک اور صلوات بھیجیے گا خاندانی بنی ہاشم پر، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ تو جب بات معاویہ تک پہنچی، یہ آج کے کچھ متعصب اور ناصبیوں کو آپ چھوڑ دیں،
اس کے علاوہ اہل سنت کی تاریخ بھری پڑی ہوئی ہے کہ کیا کچھ تھا معاویہ کی زندگی میں، اور خود معاویہ نے حتیٰ اس وقت جو لیگیسی ہے وہ آج تک ایسے جاری و ساری ہے کہ عرب بادشاہ، یہاں تک کہ جو اپنے آپ کو حرمین شریفین کا خادم بھی کہتے ہیں، ان کا جو لائف سٹائل ہے، اس لائف سٹائل میں وہ جو ایکسکیویٹرز ہیں وہ بھی گولڈ کے بنے ہوئے ہیں، اور جو ٹیپس ہیں وہ بھی مثلا گولڈ کے بنے ہوئے ہیں، جس طرح کا عیاشانہ طریقہ کار ہے زندگی کا. یہ ایک تو ہوتا ہے لیوش، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ عیش پرستی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں نا، جس میں حلال حرام کی تو کوئی تمیز ہی نہیں ہے. یہ سب کا سب یہ لیگیسی ہے یزید کے باپ کی، اس لیے کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کے زمانے میں جو خلافت کا گھر ہے وہ قہوہ خانہ بن گیا. ہاں، لیکن اس کا ایک طریقہ یہ تھا کہ معمولاً لوگوں کے سامنے پینے پلانے سے اوائڈ کرتا تھا. تو میں نے کہا نا یہ جو لیگیسی ہے وہ آج تک جاری و ساری ہے کہ اوپن میں پبلک میں آپ نہ کیجئے کچھ، لیکن پرائیویٹ لائف میں ان سے زیادہ گندا کوئی نہیں. تو اس نے اپنے بیٹے یزید کو بھی نصیحت کی تھی کہ دیکھو صبح صبح پی لینا، یہ میں سنا رہا ہوں، جب باپ بیٹا ایسا تو باتیں بھی ایسی ہوں گی. دربار میں آنا تو پھر نہ پینا، جبکہ یزید نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی، وہ تو شارب الخمر علی الاعلان تھا، لیکن اس نے یزید کو یہ سکھلایا تھا کہ دربار میں سب کے سامنے نہ پینا، اور پھر جب سورج غروب ہو جائے تو پھر وہ میں نوشی میں ساری رات گزار دینا. تو اس کی جو لیگیسی ہے وہ آج میں کہتا ہوں کہ جتنے تقریباً عرب حکمران ہیں وہ تقریباً آہستہ آہستہ اسی طریقے پر چلتے رہے کہ ظاہر میں اسلام کا نام لینا اور پرائیویٹ لائف وہ غلیظ اور اتنی پست ہو. اور اس لیگیسی کی ایک دلیل یہ ہے کہ اسکول کے نام معاویہ کے نام پہ رکھے جاتے ہیں، انسٹیٹیوشنز کے نام رکھے جاتے ہیں، اسکولوں میں تعلیم دی جاتی ہے. آپ کو بھی اپنے بچوں کے لیے الرٹ رہنا چاہیے کہ جن کے بچے مسلم اسکولز میں جا رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ خود حتیٰ بعض مرتبہ خلفائے ثلاثہ سے زیادہ بڑھ کر یزید کے باپ کو وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں اور پروپیگیٹ کرتے ہیں. تو بچے کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی کیا ہسٹری رہی ہے، اور اگر اس بارے میں کوئی بات ہو تو اس کے ذہن میں کم سے کم جواب ہو یا کم سے کم اس کا ذہن کلیئر ہو. یہ ضروری نہیں کہ وہاں پہ جا کے وہ کوئی بحث کرنا شروع کر دے، بلکہ تقیہ بھی واجب ہے، تقیتاً خاموش رہے لیکن وہ حقیقت کو جانتا ہو. اگر ہم اہل سنت سلسلے کو دیکھیں تو امام نسائی سب سے زیادہ مشہور نام ہے کہ جنہوں نے معاویہ کے بارے میں کھل کر ایک بات کہی. امام نسائی مصر سے گئے شام، اور شام والوں نے پکڑ لیا اور کہا کہ اتنے بڑے محدث ہیں آپ، تو آپ نے ابھی تک ہمارے حاکم معاویہ کے بارے میں کچھ نہیں لکھا جو ہمارا حاکم رہ چکا ہے. کہا کیا لکھوں؟ کچھ بھی نہیں حدیث. کہا نہیں کوئی تو حدیث ہوگی، کوئی تو رسول اللہ نے بیان کیا ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ بخاری اور مسلم میں ایک حدیث مجھے ملتی ہے معاویہ کے لیے، اور وہ ہے کہ حضور مکرم نے فرمایا کہ لا اشبع اللہ بطنہ، کہ جب رسول اللہ نے کھانا کھاتے ہوئے اسے بلایا اور وہ نہیں آیا، پھر دوسری دفعہ بلایا اور کہا کہ میں کھانا کھا رہا ہوں نہیں آیا، تیسری دفعہ بلایا میں کھانا کھا رہا ہوں نہیں آیا، تو حضور نے کہا کہ لا اشبع اللہ بطنہ، اللہ اس کا پیٹ کبھی بھی نہ بھرے. اتنا زد و گوب کیا گیا امام نسائی کو کہ انہی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے میں تو یہ کہوں گا ان کی شہادت ہو گئی. امام اہل سنت صحیح ستہ میں سے ایک اہم کتاب کے مؤلف، ان کو نہیں بخشا گیا اس جملے پر، اور اتنا زیادہ انہیں مارا گیا اور زد و گوب کیا گیا کہ انہی زخموں میں ان کی موت ہو گئی. تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو یہی ایک حدیث ملتی ہے کہ اللہ کبھی بھی اس کا پیٹ نہ بھرے. غور کیجیے گا، اس پورے سلسلے کو میں آخر میں جوڑوں گا ہماری زندگی کے کچھ پریکٹیکل معاملات سے کہ زیارت عاشورہ سے بھی اس کا ایک بڑا ربط اور گہرا تعلق بنتا ہے. وہ میں آپ کی خدمت میں کروں گا. ایک مل کر اور صلوات بھیج دیجیے گا محمد و آل محمد علیہ السلام پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اسی طرح سے مثلاً حاکم نیشاپوری، انہوں نے کتاب لکھی المستدرک علی الصحیحین، بڑی مشہور کتاب. المستدرک کہتے ہیں جہاں کبھی المستدرک آئے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جن بنیادوں پر ایک سابقہ کتاب لکھی گئی ہے اسی کو بنیاد بنا کر ہم وہ کتاب لکھ رہے ہیں کہ جو ان کے فارمولا اور قانون کے اعتبار سے باتیں آنا چاہیے تھیں اور انہوں نے چھوڑ دی. مثلا بخاری اور مسلم، انہوں نے جو نیریٹرز کی ان کی چین ہے، تو وہ چین کچھ حدیثیں اس میں سے لکھی اور کچھ حدیثیں جان بوجھ کے چھوڑ دیں، جبکہ وہ بھی انہی نیریٹرز سے تھیں کہ جو آپ اپنی کتاب میں آلریڈی بیان کر چکے. تو کیوں چھوڑ دی؟ ظاہر ہے کہ اس میں فضائل اہل بیت کی حدیثیں تھی. تو المستدرک علی الصحیحین حاکم نیشاپوری نے لکھی کہ میں نے حدیث جمع کرنے کے لیے اپنا کوئی قانون نہیں بنایا. حدیث جمع کرنے کے لیے میرا فارمولا اور میری بنیاد وہی ہے کہ جو بخاری اور مسلم کی ہے. جو انہوں نے چھوڑ دیا تو وہ میں لکھ رہا ہوں.
تو المستدرک علی الصحیحین، حاکم نیشاپوری ان کا نام ہے، اس میں انہوں نے جب بخاری و مسلم سے اس قانون کے تحت حدیثوں کو لکھا تو ان سے بھی ایک مرتبہ شام میں یہ پوچھا گیا کہ معاویہ کے بارے میں کیوں نہیں لکھا، تو انہوں نے ممبر پر گئے وہی حدیث بیان کی کہ خدا اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے، تو ان کا ممبر توڑ دیا گیا اور ان کو ممبر سے کھینچ کے نیچے اتار دیا گیا۔ تو یہ اہل سنت علماء کی تاریخ ہے، میں شیعہ علماء کی تاریخ سے نہیں سنا رہا۔ یہ آج کا زمانہ ایسا ہے کہ جب سوشل میڈیا کے ذریعے سے کسی شخصیت کو اس طرح سے پورٹرے کیا جائے کہ جیسے بڑے خدمت گزار اسلام گزرے، یہ آج سے 20-25 سال آپ پہلے چلے جائیے تو یہ صورتحال نہیں تھی، اہل سنت میں بھی صورتحال نہیں تھی جو اب ہو چکی ہے۔ یہ بات آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اچھا، جب حضور نے کہا تھا کہ اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے، تو تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ 7 فل میل یہ لیتے تھے روزانہ، اور اس کے بعد بھی پیٹ نہیں بھرتا تھا، اور آدھی رات کو اس نے خاص نوکر اپنا رکھا ہوا تھا کہ جس کا کام ہی تھا اسے کھانا کھلانا، کہ کھاتے کھاتے تھک جاتے تھے، تو آدھی رات کو جب بھوک سے 7 تگڑی غذائیں کھانے کے بعد بھی آدھی رات کو بھوک لگتی تھی تو ایک نوکر تھا کہ جو کھانا کھلاتا تھا، اور کھانا بہت زیادہ کھانے کی وجہ سے کبھی جمعے کا خطبہ دینا پڑ جائے تو یہ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، بیٹھ جاتے تھے، بیماری کی وجہ سے نہیں، بیماری کا تو ہم کسی کا مذاق نہیں اڑا سکتے، لیکن کثرت کیا کہتے طعام کی وجہ سے، پرخوری کی وجہ سے وہ اٹھ ہی نہیں سکتے۔ تو یہ تاریخ میں خود لکھا ہوا ہے، تاریخ میں اس کا حلیہ بھی لکھا ہوا ہے، میں کیا پڑھوں آپ کے سامنے، چھوڑیں۔ امام بخاری کی تاریخ ہے، ایک تو حدیث کی کتاب ہے، ایک تاریخ بخاری ہے۔ امام ذہبی، ابن عساکر، بڑے بڑے وہ نام ہے کہ جو پلرز ہیں اہل سنت علماء میں، ہسٹری کے پلرز ہیں یہ۔ تو خود انہوں نے معاویہ ثانی یعنی یزید کا بیٹا معاویہ، اس کا خطبہ لکھا ہے۔ جب وہ خود آیا تو اس نے ممبر پر آ کر یہ کہا کہ میرے دادا نے اور میرے باپ نے امام حسن سے بھی زیادتی کی اور امام حسین سے بھی زیادتی کی، تو اس نے خود ڈس اون کر دیا، اس خلافت کو ڈس اون کر دیا، اور جب اس نے ڈس اون کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوتا بھی دادا اور باپ کے کاموں پر راضی نہیں تھا۔ اس طرح سے ایک اسکالر ہے عدنان ابراہیم، ایک ہیں فرحان المالکی۔ فرحان المالکی تو سعودی عرب میں ہوتے ہیں، اور انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی کہ جس میں ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ حاکم شام قتل رسول میں بھی شریک ہے ڈائریکٹلی۔ تو اس طرح کی کتابیں علماء اہل سنت لکھ چکے ہیں، یہ میں آپ کو خالی بتلانا چاہتا ہوں۔ امام شافعی سے ایک روایت ہے دلچسپ، امام شافعی نے کہا کہ 4 صحابہ کے لیے مجھے فاسق ہونے کا یقین ہے۔ یہ جو عدالت صحابہ کا نظریہ ہے نا، کہ 4 صحابہ کے لیے مجھے فاسق ہونے کا یقین ہے، معاویہ، عمرو بن عاص، مغیرہ اور زیاد، 4 نام لکھے انہوں نے، کہ یہ 4 ثقہ نہیں ہیں اور مجھے ان کے فاسق ہونے کا یقین ہے۔ ہسٹری ہے کہ مسلمان کیسے ہوا، ظاہری جو اسلام لے کر آئے، تو فتح مکہ جب ہوئی تو ابو سفیان اور اس کا خانوادہ اسلام نہیں لے کر آئے جو مولا علیہ السلام نے، لیکن استسلم، زبردستی مسلمان ہوئے، اس لیے کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ رسول اللہ کے زمانے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک حدیث ملتی ہے کہ اللہ اس کا پیٹ نہ بھرے، پھر اس کے سلسلے میں عمار یاسر کا قتل ہے، جو عمار یاسر کا قتل کیا گیا وہ آپ جانتے ہیں کہ صفین میں ہوا اور معاویہ کی فوج نے کیا۔ اور عمار یاسر وہ ہیں کہ جب رسول اللہ مسجد بناتے تھے نا تو برک کے بعد ایک کے اوپر ایک رسول اللہ کے ساتھ رکھتے تھے عمار یاسر۔ اس وقت عمار یاسر کو رسول اللہ کہتے تھے تقتلک فئۃ باغیہ، تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا جبکہ تم حق پر ہوگے۔ عمار یاسر اسلام کے وہ پہلے شہید ہیں جن کا سر کاٹا گیا، اس سے پہلے سر نہیں کاٹا جاتا تھا۔ آپس میں مسلمانوں میں آپس میں جو ریت جاری ہوئی، سب سے پہلا سر جس صحابی رسول کا کاٹا گیا وہ عمار یاسر ہے صفین میں، اور عمار یاسر کے سر کو کاٹ کر ان کے لاشیں کی بے حرمتی کی گئی۔ اسی طرح سے محمد ابن ابی بکر کی شہادت، جو ابو بکر کے بیٹے ہیں، محمد ابن ابی بکر کی لاش کو ٹکڑے ٹکڑے کر کر گدھے کی کھال میں لپیٹ کر اسے جلایا گیا معاویہ کے حکم سے۔ حجر ابن عدی کی شہادت، اور یہ تمام واقعات اگر ہم حاکم شام کی ہسٹری کو ڈیٹیل سے پڑھیں تو اس میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک حدیث اور دلچسپ ہے کہ ایک راوی یہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ خچر اس پر ابو سفیان بیٹھا ہوا ہے اور معاویہ اس کو کھینچ رہا ہے، اور ابو سفیان کا بیٹا یزید، نہ کہ معاویہ کا بیٹا یزید، ایک ابو سفیان کا بھی بیٹا جس کا نام یزید ہے، یہ یزید پیچھے سے اس کو ہنکا رہا ہے۔ حضور مکرم نے دیکھا یہ اور کہا خدا لعنت کرے بیٹھنے والے پر، کھینچنے والے پر اور ہنکانے والے پر۔
یہ جو یزید ہے ابو سفیان کا بیٹا، یہ پہلے گورنر بنا تھا شام کا دوسری خلافت میں، پہلے معاویہ نہیں بنا. یزید کو گورنرشپ دی گئی تھی آنر کرنے کے لیے بنی امیہ کے خاندان کو. اچھا، جب یزید کو گورنرشپ دی گئی تو یزید تقریباً چند مہینوں میں مر گیا، ابو سفیان کا بیٹا یزید. تو ہندا روتے ہوئے آئی اور آ کر خلیفہ دوم سے یہ کہا تھا کہ کاش، اب کوئی ماں اپنے بچے کے لیے ایسا کہہ سکتی ہے، لیکن دنیا پرستی کی انتہا دیکھیں، کاش معاویہ مر جاتا، کیونکہ اس وقت تک گورنر نہیں تھا، اور وہ زندہ رہ جاتا چونکہ وہ گورنر تھا. تو کاش یہ مر جاتا، وہ نہ مرتا. تو اس وقت خلیفہ دوم نے یہ کہا تھا کہ ہم آپ کو آنر کریں گے اور یزید کے بعد معاویہ کو گورنر بنائیں گے. وہاں سے اس کے اقتدار کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اور یہ سلسلہ جاری و ساری رہا. آپ جانتے ہیں امام حسن علیہ السلام کی شہادت اور پھر امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے کچھ پہلے معاویہ کی موت ہوئی. تو یہ سلسلہ مولا علی علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، یہ سلسلہ وہاں تک جاری و ساری رہا. تو یہ جو گورنرشپ تھی یہ اس وقت آئی تھی خلافت دوم میں. اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ شام کا جو پروپیگنڈا تھا وہ شام میں اتنا زیادہ کیا گیا کہ وہ امام نسائی سے مثلا پوچھتے تھے کہ معاویہ کے بارے میں، وہ یہ سمجھتے تھے کہ جیسے رسول اللہ نے پتہ نہیں کتنی حدیثیں بیان کی ہوئی ہوں گی. اور مولا علی علیہ السلام کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ کیا سمجھتے تھے، ممبر سے دہراتے ہوئے مجھے اچھا نہیں لگتا کہ جو کچھ شام کے لوگ سمجھتے تھے. میں آپ کو صحیح مسلم سے ایک روایت سناؤں، آپ کو تعجب ہوگا. میں عام مسلمانوں سے کہتا ہوں آپ انصاف سے غور کریں، صحیح مسلم کی روایت ہے. ایک دفعہ معاویہ نے عمر ابن عاص سے، معاویہ نے سعد ابن ابی وقاص سے یہ کہا کہ کیا وجہ ہے تم علی پہ لعنت نہیں کرتے؟ ایسا کنورزیشن کون کر سکتا ہے؟ یہ صحیح مسلم سے روایت سنا رہا ہوں کہ حاکم شام نے سعد ابن ابی وقاص سے کہا کہ کیا وجہ تم علی پہ لعنت کیوں نہیں کرتے؟ وہ کون سے مسلمان ہیں جو کہتے ہیں کہ ان سب کے تعلقات تو بڑے اچھے تھے، تو بعد میں شیعوں کا پروپیگنڈا ہے؟ یہ صحیح مسلم کے شیعوں نے لکھی ہوئی ہے. اور وہاں حاکم شام کا جملہ کہ کیا وجہ ہے کہ تم لعنت نہیں کرتے؟ تو اس نے جواب دیا کہ سعد بن ابی وقاص کوئی مولا علی کا طرفدار نہیں. اس نے جواب لیکن یہ دیا کہ میں نے خود رسول اللہ سے 3 حدیثیں علی کے بارے میں ایسی سن رکھی ہیں کہ اگر کسی کو ایک بھی مل جائے تو ہر اس شے سے کہ جس پر سورج کی روشنی چمکتی ہے زیادہ بہتر اور افضل ہے. اور تینوں علی ابن ابی طالب کے پاس ہے. وہ اس میں سے پہلا حدیث منزلت، میں نے خود سنا کہ رسول اللہ نے علی کے لیے کہا تھا کہ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. دوسرا ہے حدیث رایت کہ لأوتین الرایت غدا رجلا کرارا غیر فرار یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ. خیبر کے دن میں علم دوں گا اسے کہ جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا. یہ سعد ابن ابی وقاص کہہ رہے ہیں معاویہ کو کہ میں نے ایک حدیث منزلت سنی، ایک حدیث رایت سنی، اور تیسرا آیہ مباہلہ کہ جب آیہ مباہلہ نازل ہوئی فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. کہ میں نے خود دیکھا کہ نفس کی منزل پر رسول اللہ علی ابن ابی طالب کو لے کر گئے تھے. اس لیے میں سبحان اللہ یا علی ماشاءاللہ اللہم صل علی محمد وعلی محمد. اس کا مطلب یہ ہے کہ حاکم شام کے دربار میں اوپن ڈسکشن ہوتا تھا کہ علی پہ لعنت تم کیوں نہیں کرتے ہو. ایک اور بہت بڑا کارنامہ ہے جعل حدیث، حدیثوں کو جعل کرنا. تو مثلا آپ نے مشہور حدیث سنی ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. اس سلسلے میں حدیث کو جو جعل کیا گیا وہ حدیث آپ کو کتابوں میں یہ بھی ملے گی کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، ومعاویہ محرابھا، اور اس کی جو محراب ہے وہ معاویہ. یہ میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں. آپ کو کتابوں میں امیر شام کے ایسے فضائل ملیں گے کہ جو انبیاء سے اوپر ہے. منی کی ناٹ بائی ایوری تھنگ، بٹ جعل حدیث اگر جو ہے وہ کوئی خریدنا چاہے تو وہ معاویہ کے زمانے میں ہو جاتا تھا. اچھا، بدھ کو نماز جمعہ پڑھائی آپ جانتے ہیں، لیکن جمعرات کو بھی پڑھائی. 2 واقعات ہیں ایسے. اور عید کا خطبہ بعد میں دیا جاتا ہے، نماز پہلے ہوتی ہے پھر خطبہ دیا جاتا ہے. جمعہ کا خطبہ پہلے ہوتا ہے. تو انہوں نے عید کا خطبہ بھی پہلے دیا، اور اس کی وجہ بیان کی کہ تاکہ لوگ سنیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اس لیے کہ عید کا ایک مرکزی اجتماع ہوتا تھا اور اس میں سب علی ابن ابی طالب کیا جاتا تھا، تو کہیں نماز پڑھ کے نکل نہ جائیں، اس لیے خطبہ پہلے دیا، یعنی بدعت قائم کی، اور مولا کائنات پر سب و شتم کیا، اور پھر بعد میں نماز پڑھائی. اللہ اکبر. جب اپنے بیٹے یزید کو خلافت منتقل کرنے لگا تو عبداللہ ابن عمر نے اعتراض کیا تھا
کہ یزید کی حرکتیں اتنی زیادہ قبیح تھیں، اوپن. اس نے کہا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ خلافت کا لائق ہے؟ تو جانتے ہیں معاویہ نے کیا جواب دیا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا بیٹا تجھ سے اور تیرے باپ سے زیادہ لائق ہے. ایک حدیث اور کہ جو یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، حدیث سنائی آپ کو؟ نعوذ باللہ من ذالک. جعلی حدیث کی گئی کہ یا علی انت منی بمنزلت قارون من موسیٰ. آپ کو بعض کتابوں میں یہ ملے گا قارون و موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. پتہ نہیں یہ فقرہ بعد میں اس میں ہے یا نہیں، تو گنجائش بنتی نہیں، لیکن یا علی انت منی بمنزلت قارون من موسیٰ، ہارون کی بجائے قارون. نعوذ باللہ من ذالک. قارون ویسے بڑا ظاہری طور پر امیر اور ثروت مند تھا، تو میں کہتا ہوں کہ اگر یہ جعلی حدیث کرنی تھی تو علی نے تو مفلسی میں زندگی گزاری، کسی غنی کا نام شامل کر لیتے تو حدیث میں زیادہ بہتر ہو جاتا ہے یہاں پر. اور بعد میں اس کا نتیجہ ہے یزید. جو یزید نتیجہ ہے وہ یزید کھلے عام یہ کہتا تھا کہ اللہ نے تمہارے قرآن میں شراب پینے والوں کو ویل نہیں کہا، نماز پڑھنے والوں کو ویل کہا. ویل للمصلین، ویل اور بربادی ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے. شراب پینے والوں کو ویل نہیں کہا، نماز پڑھنے والوں کو ویل کہا. اس کا یہ جو شجر خبیثہ کا کڑوا پھل ہے وہ یزید ہے. تو یہ ایک مختصر سا خلاصہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا خاندان سے لے کر یزید تک کے آنے پر. ایک انتہائی اجمالی سا خاکہ میں نے تقریباً 20 منٹ میں آپ کی خدمت میں کوشش کی کہ میں پڑھ دوں آپ کی خدمت میں، ورنہ گنجائش تو ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ 4-5 مجالس ہوں پھر تفصیل سے ایک ایک چیز بیان ہو. تو لیکن اب جتنے لمحات میرے پاس بچے ہیں اس میں آپ سے عرض کروں یہ ساری باتیں جاننا کیوں ضروری ہیں. زیارت عاشوراء میں ایک فقرہ ہے کہ اسأل اللہ، میں اللہ سے سوال کرتا ہوں، الذی اکرمنی بمعرفتکم ومعرفت اولیائکم ورزقنی البراءۃ من اعدائکم ان یثبت لی قدم صدق معکم فی الدنیا والآخرہ. کہ میں اللہ سے سوال کرتا ہوں کہ جس نے مجھے کرامت اور عزت عطا کی ہے کہ آپ کی معرفت عطا کی اہل بیت، اور آپ کے دوستوں کی معرفت عطا کی، اور آپ کے اعداء کی براءت مجھے رزق کے طور پر عطا کی. وَرَزَقَنَا الْبَرَاءَةَ مِنْ أَعْدَائِكُمْ أَنْ يُثَبِّتَ لِي، اور کہ پروردگار تو مجھے ثابت قدم رکھ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ فی دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ دنیا اور آخرت میں ثابت قدم رہنے کے لیے 3 مرحلے ضروری ہیں: اہل بیت کی معرفت، ان کے اولیاء کی معرفت، اور ان کے دشمنوں سے براءت. جس کے پاس یہ 3 مکمل ہو جائے وہ دنیا اور آخرت میں اہل بیت کے ساتھ ثابت قدم رہے گا. یہ زیارت عاشوراء نے ہمیں سکھلایا ہے. اچھا ذرا غور کیجیے گا کہ اہل بیت کی معرفت کا مطلب فقط ان کا شناختی کارڈ میں جو انفارمیشن ہوتی ہے، میں نے شناختی کارڈ اپنے آپ کو مثال کے طور پر کہا، وہ جان لینا کافی نہیں ہے. ان کی ڈیٹ آف برتھ اور ڈیٹ آف جو ہے مارٹرڈم فقط جان لینا یہ اہل بیت علیہ السلام کی معرفت نہیں ہے. یہ بھی ہے معرفت کا ایک زینہ، ابتدا یہیں سے ہوتی ہے، بچہ یہیں سے سیکھتا ہے. لیکن اہل بیت علیہ السلام کی معرفت کیا ہے؟ ان کے فضائل کی پہچان، یہ بھی معرفت کا ایک زینہ ہے. اس کے بعد اصل جو معرفت ہے کہ جو آپ کو معلوم ہے آپ اس پر عمل کیجئے تو آپ معرفت کا ایک ایک مرحلہ اور ایک ایک زینہ طے کرتے جائیں گے. یہ قرآن کریم میں اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو تو اللہ تمہیں وہ سکھلائے گا جو تم نہیں جانتے. یہ معرفت ہے. یہاں پر معرفت بڑھتی ہے عمل سے، بے معرفتی بڑھتی ہے بے عملی سے. یعنی اہل بیت علیہ السلام کی ولایت کے نہیں، اولویت کے قائل ہو. اولویت کا مطلب ہے کہ ان کا ہم پر ہم سے زیادہ اختیار ہے. یہ کیوں ہم مانیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اگر پوائنٹ وائز میں آپ سے کہوں تو 3 وجوہات ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کی معرفت اور ان کے سامنے تسلیم ہو جانا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا علم بے خطا ہے، ان کا عمل بے خطا ہے، اور وہ ہم سے زیادہ ہمارے لیے دل سوز ہے. یہ 3 وجوہات ہیں. ان 3 وجوہات پر تفصیل سے گفتگو ہو سکتی ہے. ان کا علم بے خطا ہے، جہاں پر کسی غلطی یا خطا کی گنجائش نہیں ہے. ایک حدیث ہے بڑی لطیف، ہربز ہوتے نا، ہربز جڑی بوٹیاں. ایک حدیث میں آیا ہے کہ ہر جڑی بوٹی یعنی ہر پتا وہ خود امام علیہ السلام سے تکلم کرتا ہے کہ مجھ میں اللہ نے کون سی شفا رکھی ہوئی ہے. اب اس علم میں خطا کا کیا امکان ہے مجھے بتلائیے گا. اہل بیت علیہ السلام کی جانب سے مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس علم کا ایک ذرہ، اس نور کا ایک پتہ نہیں ذرہ بھی کہوں تو یہ صحیح نہیں ہے، جب وہ کسی کو عطا کر دیں تو
اس سے دنیا میں ایسے ایسے کمالات ظاہر ہوتے ہیں کہ عقل حیران ہے اور انسان انگشت پر دندان ہے. شیخ بھائی 400 سال پہلے کی شخصیت ہے. اس وقت ارتھ کوئک پروف انہوں نے بلڈنگز بنائی تھیں جو اس وقت کا تصور کوئی تصور نہیں رکھتا تھا 400 سال پہلے, اور آج تک بھی اس کی کوئی انجینئرنگ جان نہیں سکا کہ ہوا کیسے تھا. تو انہوں نے امام رضا علیہ السلام کا حرم, اس کی انجینئرنگ انہوں نے کی تھی. شاہ عباس سے صفوی کا زمانہ تھا, تو انہوں نے اس پوری انجینئرنگ کے بعد ظاہر ہے کہ وہ جو معمار تھے ان کو کہہ دیا, وہ بناتے رہے. فقط کہا تھا کہ جو دروازہ ہے نا, صدر دروازہ, وہ نہیں بنانا. کچھ عرصے بعد شاہ عباس صفوی وزٹ کے لیے آیا تو اس نے کہا کہ یہ سب کچھ بن رہا ہے, دروازہ کیوں نہیں بن رہا؟ کہ وہ شیخ بھائی منع کر کے گئے, کہ نہیں بنا لو, میں کہہ رہا ہوں بناؤ. اب چونکہ یہ بادشاہ تھا تو لہٰذا اس کے حکم پر بنا دیا گیا. کوئی واٹس ایپ ٹیلی فون سسٹم تو ہے نہیں. کچھ عرصے بعد جب شیخ بھائی پہنچے وہاں پر تو انہوں نے کہا کہ میں نے دروازہ بنانے سے منع کیا تھا, تو کیوں بنایا؟ کہ وہ بادشاہ صاحب نے کہا تھا, شاہ عباس نے, کہ بنا دو. تو یہ گئے بادشاہ کے پاس اور کہا کہ جب میں نے منع کیا تھا تو آپ نے کیوں بنوایا ہے؟ تو اللہ اکبر, جیسے ہی انہوں نے پوچھا کہ میں نے منع کیا تھا تو آپ نے کیوں بنوایا, تو شاہ عباس نے پوچھا کہ آپ کیوں روکنا چاہتے تھے اس دروازے کو؟ میں اپنے ذہن میں واقعے کو دہراؤں. شاہ عباس نے کہا کہ مجھے حکم دیا امام رضا علیہ السلام نے کہ شیخ بھائی کا انتظار نہیں کرو, بنا دو. کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام رضا علیہ السلام چاہتے تھے کہ ہر اچھا اور برا سبھی آئے یہاں سے. شاہ عباس نے کہا کیا مطلب ہے آپ کا؟ کہ میں چاہتا تھا کہ ایک ایسا دروازہ بنایا جائے, اس کی انجینئرنگ ایسی ہو اور اس کا طریقہ ایسا ہو کہ یہاں سے فقط نیک اور متقی و پرہیزگار گزر سکے, گناہگار نہ جا سکے ذریعے امام رضا تک. تو امام رضا علیہ السلام نے شاہ عباس کو آ کر یہ حکم دیا کہ نہیں, ہم یہ نہیں چاہتے کہ فقط نیک و متقی ہمارے پاس ہیں, سب آئیں ہمارے پاس, اس لیے دروازے کو بناؤ. اب آپ مجھے بتلائیے گا کون سی یونیورسٹی میں ایسی انجینئرنگ سکھائی جاتی ہے, ایسی فزکس کے جو میٹا فزکس پر اثر انداز ہو, لیکن ان کو یہ کانفیڈنس تھا کہ انہوں نے ایک ایسا ڈیزائن بنایا تھا کہ جس کے ذریعے سے وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہاں سے جب کوئی گزرے گا تو اس پر ایک ایسی تاثیر ہو جائے گی اس کے قلب پر, اس کے دماغ پر, کہ وہ امام رضا علیہ السلام کی ذریعے تک نہیں جا سکے گا. یہ اپنے علم کا ایک ذرہ کسی کو عطا کرے نا تو وہ زمین و آسمان منقلب ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کا علم بے خطا ہے, ان کا عمل بھی بے خطا ہے. عمل کیسے بے خطا ہے؟ بعض لوگوں نے لکھا ہے نا انصافی کرتے ہوئے, مثلا لکھا مولا علی علیہ السلام کے بارے میں کیا پڑھوں. میں چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں آپ کی خدمت میں آئیں تاکہ آپ سوچیں کہ کیا کچھ ہسٹری میں لکھا گیا ہے. حتیٰ بعض شیعوں نے, اپنے آپ کو شیعہ کہنے والوں نے, جو پروگریسو ہوتے ہیں, انہوں نے لکھا کہ علی سے بھی نعوذ باللہ کچھ سیاسی خطائیں ہو گئیں, اگر علی کے بجائے ابن عباس کی حکومت ہوتی تو بہتر رہتا. لکھ رہے اس لیے کہ ابن عباس آ کر یہ تھوڑی کرتے کہ فوراً آ کے معاویہ کو معزول کر دیا, وہ طلحہ کو بھی خوش کرتے, تھوڑا سا زبیر کو خوش کرتے, اس کے بعد آہستہ آہستہ جب اسٹرانگ ہو جاتے تو پھر معاویہ کو ختم کرتے. یہ تو علی نے آ کے فوراً ہی پہلے آ کے پہلے دن ہی جھگڑا لے لیا, تو اس طرح سے کیسے گورنمنٹ چلنے والی تھی. تو کہتے ہیں علی سے بھی خطا ہوئی. ایک ذہن میں چھوٹی سی بات آئی, وہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں, بہت لطیف ہے. یہ کہتے ہیں نا کہ نعوذ باللہ من ذالک, علی سے خطا ہوئی. یا امام حسین علیہ السلام سے لکھا کہ ابن عباس جب کہہ رہے تھے کہ کوفے والوں نے آپ کے باپ کی بیعت کی, اس کو توڑا, آپ کے بھائی سے بیعت کی, اس کو توڑا, آپ کی تو بیعت بھی نہیں کی ابھی, آپ کو تو فقط دعوت دی ہے, تو آپ کیسے جا رہے ہیں؟ تو ابن عباس صحیح مشورہ دے رہے تھے, جس کی نگاہ فقط دنیا پر ہے نا, ظاہر پر. وہی سوچے گا کہ علی بن ابی طالب کی حکومت تو بڑی ڈی اسٹیبلائز رہی, کہاں چل سکی. اور جو دنیا کو آخرت سے جوڑ کے دیکھتا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ امام علیہ السلام کا ہر کام امر پروردگار کے تحت ہے, عہد الہی جسے پورا کر رہا ہے, اپنی منشا نہیں. ایک واقعہ ہے کہ قاجاریوں کا جب گورنمنٹ تھی تو اس میں ایک عالم دین تھے ہمارے شیعہ, وہ تہران گئے. تہران میں ان کا مال و اسباب کچھ لٹ گیا اور ان کے پاس کچھ بچا نہیں. تو اب انہیں اپنے شہر جانا تھا, تو ان کے پاس کچھ مال نہیں تھا کہ وہ واپس جا سکے. تو اب مانگنا بھی اچھا نہیں لگتا تھا. تو ان کو پتہ چلا کہ کل بادشاہ نے ایک جشن کا دن رکھا ہوا ہے اور لوگ آئیں گے خطاطی اور اپنی اور نقاشی وغیرہ پیش کرتے ہوئے بادشاہ کو, تو وہاں سے کچھ انعام ملے گا. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا کہ میں لکھ کے کچھ جاتا ہوں, خطاطی ان کی اچھی تھی. تو مولا علی علیہ السلام نے جو خط لکھا تھا نا مالک اشتر کو حکومت گزارنے کے لیے, وہ خط انہوں نے لکھا بڑی اچھی سی خطاطی میں اور لے گئے بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا. اچھا, جو بھی اس کو پیش کرتا تھا تو کچھ نہ کچھ اشرفیاں دیتا تھا بادشاہ. تو انہوں نے جب پیش کیا تو بادشاہ نے اس کو پڑھا, سنجیدہ سموہ بنایا, بس ایک
خالی شکریہ کہہ دیا, کچھ دیا نہیں, کہا بیٹھ جاؤ سائڈ پہ, بٹھا لیا. کچھ دیر بعد پھر انہوں نے پوچھا, کہا بیٹھے رہو. لوگ چلے گئے. اس کے بعد اس کے جو وزیر تھے انہیں بھی نکال دیا, سب کو نکال دیا. اس کے بعد کہتے ہیں مجھے بلایا, جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں نا ویسا اینڈ نہیں ہے اس پہ, ذرا غور کیجیے گا. اس کو بلایا اور بلا کے قریب بٹھا دیا, اور بٹھا کے کہا کہ یہ وہی خط ہے نا کہ جو علی نے مالک اشتر کو لکھا تھا. کہا جی حضور یہ وہی خط ہے. کہ میں تم سے پوچھتا ہوں کہ کیا علی نے اس پر خود عمل کیا تھا؟ کہا جی بالکل عمل کیا تھا. کہ اگر علی نے خود اس پر عمل کیا تھا تو علی کی حکومت 5 سال سے زیادہ چل نہیں سکی, تو مجھے کیوں کہہ رہے اس پر عمل کرنے کے لیے؟ علی نے تو نعوذ باللہ, علی نے تو شکست کھا لی, تو مجھے کیا فائدہ اس پر عمل کرنے کا؟ اور تم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ جب تم نے مجھے لکھ کر دیا تو میں تمہیں کچھ انعام بھی دوں گا. اب جب وہ قاجاری بادشاہ نے یہ کہا نا, تو عالم دین آپ دیکھیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نور سے کبھی گفتگو کرتا ہے کوئی عالم, کبھی اللہ عطا کر دیتا ہے. عالم نے کہا کہ اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ علی شکست کھا گئے تھے, تو تم نے انتظار کیوں کیا دربار کے خالی ہونے کا؟ سب کے سامنے کہتے مجھے, سب کے سامنے کہتے کہ کیا دیا ہے مجھے کہ جس پر خود علی عمل کر لے تو وہ شکست کھا جائے, تو سب کے سامنے کہتے. تم نے انتظار کیا کہ ایک ایک شخص چلا جائے, اور تنہائی میں مجھے بڑی آہستہ آواز میں یہ کہا تم نے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جرأت نہیں رکھتے. آج بھی علی ابن ابی طالب ایسا بڑا فاتح ہے, بات پہنچ رہی ہے, کہ تم جرأت نہیں رکھتے کہ سب کے سامنے علی ابن ابی طالب کے ساتھ شکست کا لفظ جوڑ سکو. اس لیے تم نے سب کے جانے کا انتظار کیا, تب مجھے یہ بات کہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ علی نے زمینوں کو فتح نہیں کیا, علی نے دلوں کو فتح کیا. سبحان اللہ, مل کے صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. تو کیوں اہل بیت علیہ السلام کی تسلیم رہیں؟ ان کا علم بے خطا, ان کا عمل بے خطا, وہ ہمارے لیے ہم سے زیادہ دل سوز ہیں اور ہمدرد ہیں. اس پہ کبھی اور بات کریں گے انشاءاللہ اس آخری پوائنٹ پر. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اہل بیت کی معرفت, ان کے اولیاء کی معرفت اور ان کے اعداء کی برات عطا فرمائے, اور ان کے ساتھ دنیا اور آخرت میں ثابت قدم رکھے انشاءاللہ سے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. یہاں سے وہاں تک مل کے بلند تر نعرہ صلوات.